نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جبیر بن مطعم قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فکلمته في شيء فامرها ان ترجع الیہ قالت یا رسول اللہ ان رأیت ان جئت ولم اجدك کأنّا تريد الموت قال فإن لم تجدنی فأتی ابا بکر متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ روایت حضرت جبیر بن مطعم، یہ صحابی ہیں، قرشی ہیں، نوفل بن عبد مناف کی اولاد سے ان کا نام جبیر اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے خیبر کی فتح پر یہ ایمان لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے، چونکہ یہ باب گزر چکا، باب و مناقب الصحابہ، کچھ حدیثیں بیان کی، اور یہ ہے باب و مناقب ابی بکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا باب ہے۔ یہاں وہ حدیثیں بیان ہوگی جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ایک عورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کسی معاملے میں اس نے آپ سے کلام فرمایا، تو آپ نے اس سے کہا کہ تو پھر آنا، یعنی پھر حضور نے اس کو آنے کا حکم دیا۔ کوئی مقدمہ رہا ہوگا، کوئی بات رہی ہوگی، تو حضور نے اس کو تاریخ دی کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن تو واپس آنا۔ تو عورت کہتی یا رسول اللہ اگر میں اس دن کو آؤں، فرمائیے ان جئتو، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، راوی کہتے کہ انہا ترید در الموت، گویا وہ حضور کی وفات مراد لے رہی ہے کہ آپ جس دن کو کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں، اگر اس دن آئی اور آپ دنیا میں نہ رہیں تو آپ دنیا میں نہ رہیں۔ راوی حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ انہا ترید الموت، وہ حضور کی موت مراد لے رہی ہے، وفات مراد لے رہی کہ میں آؤں اور میرا کام ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں آنا۔ ایک مقدمہ، ایک فیصلہ تھا، اور فیصلہ اور مقدمے کے لیے سرکار نے تاریخ دی، تو وہ کہتی ہے کہ حضور میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو، یعنی اگر آپ ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اور صحابہ اور صحابیات تھے، ساری باتیں کھول کے جو ہے وہ عرض کر دیتے تھے تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تو آئے فَإِن لَمْ تَجِدِنِي، اور مجھے نہ پائے، فَأَتِ أَبَا بَكْرٍ، تو پھر ابو بکر کے پاس آنا، وہ میرا نائب ہے۔ تو ابو بکر کے پاس آنا یعنی میرے بعد ابو بکر ہے، یہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کے بعد سرکار کے بلا فصل، کوئی فصل نہیں ہے، وداؤٹ گیپ اینڈ اسپیس، بغیر فصل کے حضور کے بعد اگر حضور کے کوئی خلیفہ، نائب اور جانشین ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کے پاس آنا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ سنیے، ان عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه على جیش ذات السلاسل قال فاتيت فقلت اي الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر فعدى رجالا فسكت مخافة ان يجعلني فی آخرہم، متفق علیہ، یہ بھی متفق ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات سلاسل پر امیر بنا کر بھیجا۔ حضور نے انہیں ذات سلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ ذات السلاسل یہ
اس زمانے میں مدینہ پاک سے 10 روز کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام تھا ذات السلاسل. ذات السلاسل زنجیروں والی جگہ، زنجیروں والی جگہ. سلاسل سلسلہ، سلاسل اور زنجیر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے. تو اس کا نام راوی کہتے ہیں علماء فرماتے اس لیے کہ یا تو یہاں مشرکین نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا کہ بھاگ نہ سکے، یا ایک وہاں پہ کنواں تھا جس کنویں کا نام سلاسل تھا، جس کنویں کا نام سلاسل تھا، اور اسی وجہ سے اس کو ذات السلاسل کہا گیا. تو اس کا امیر اس لشکر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت عمرو بن عاص کی سپہ سالاری میں. حضرت عمرو بن عاص 300 صحابہ پر امیر مقرر ہوئے تھے، اس جگہ جانا تھا ذات السلاسل. تو 300 صحابہ پر حضور نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا. اور حضور سے انہوں نے پھر کچھ اور ساتھی طلب کیے، تو سرکار نے انہیں اور ساتھی دیے، اور ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، ابو بکر اور عمر بھی تھے. تو اب یہ سب لشکر میں آئے 300 صحابہ، اور اس کے علاوہ دوسرے جب انہوں نے طلب کیے تو حضور نے عطا فرمائے. ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، اور ان سب کے اس موقع پر، موقع ذات السلاسل پر، ان سب کی امیر حضرت عمرو بن عاص تھے. امیر سب سے بڑا ہوتا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آج تو سرکار نے مجھے نوازا کہ میں جس لشکر کا امیر ہوں، میرے نیچے میرے لشکر میں ابو بکر و عمر ہیں، ابو بکر و عمر ہے. تو کہا کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ میں ان سے افضل ہوں، اس لیے حضور نے مجھے ان کا امیر بنایا. تو انہوں نے پوچھ ہی لیا، حضور آج اتنا کرم کیا کہ مجھے ایسے لشکر کا امیر بنایا جس میں 300 صحابہ ابو بکر و عمر جیسے ہیں. تو وہ پوچھ لیا کہ دیکھیے اب میرا مقام کیا ہے. تو کہتے ہیں بے شک سارے صحابہ عادل و جنتی ہیں. تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے ذات السلاسل کی جنگ پر امیر بنا کر بھیجا. تو میں نے کہا یا رسول فاتیتہ، میں حضور کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ایو احب الناس الیک، حضور آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے، کس سے محبت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ، عائشہ سے محبت کرتا ہوں. پھر آقا سے انہوں نے عرض کیا من الرجال یا رسول اللہ، تو پھر مردوں میں آپ سے زیادہ پسند کسے کرتے ہیں آپ کو زیادہ محبوب مردوں میں کون ہے؟ قال ابوہا، ان کے باپ ابو بکر، ان کے باپ ابو بکر. تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ ثم قلت، پھر میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ کہا عمر. پھر کون؟ ابو بکر. ان کے بعد حضور نے فرمایا عمر. فعد رجالا، پھر سرکار نے چند لوگوں کے نام لیے، حضرت عثمان کا نام لیا، اس طرح نام لیے سرکار نے. فسکت، تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا اس ڈر سے کہ پھر میرا نام کہیں سب سے آخر میں نہ بولے، میرا نام سب سے آخر میں، کہیں یجعلنی فی آخرہم، کہ مجھے پھر آخر میں رکھ دیں. اس ڈر سے میں خاموش رہا، کہ پوچھنا ہی نہیں ہے. کہ حضور دیتے گئے کہ عائشہ، ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر چند لوگوں کا نام سرکار نے لیا، لیتے گئے. تو حضرت عمرو بن عاص کہتے پھر نہیں پوچھا اس ڈر سے کہ کہیں میرا نام سب میں آخر میں نہ آئے. اس لیے یہ جو پتہ نہیں ہے یہی بہتر ہے. یہ شان ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، یہ محبت کے اعتبار سے ایک حضور سب سے محبت جن سے فرماتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس سے یہ اعتراض نہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سرکار محبت فرماتے ہیں. وہ موقع الگ ہے، یہ موقع الگ ہے، وہ موقع الگ ہے. ورنہ سب عورتوں میں سب سے بڑی فضیلت اللہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو عطا فرمائی ہے. یک نسبت حضرت مریم عزیز، یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز، زہ نسبت حضرت زہرا عزیز. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حضرت مریم ایک عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عزیز ہیں، اور جناب فاطمہ 3 نسبتوں سے افضل و اعلیٰ ہے. یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز، و سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. کون 3 نسبت؟ کہتے ہیں کہ وہ میں نسبت تینوں یہ ہیں
ایک نسبت حضرت فاطمہ کی یہ کہ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ نور چشم رحمت للعالمین حضور جو امام الاولین و آخرین ہیں ان کی بیٹی ہیں۔ یہ ایک نسبت زہرا ہے، حضرت زہرا کو نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین و آخرین۔ دوسری نسبت 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا خیبر شکن، 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا خیبر شکن۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ مرتضی مشکل کشا خیبر شکن مولائے کائنات کی زوجیت میں ان کی زوجہ ہے، یہ دوسری نسبت حضرت زہرا کو۔ اور کہتے ہیں کہ مادرے سالاری قافلہ عشق، اور عشق کے جو قافلہ سالار قافلہ حضرت حسین ہیں ان کی مادر مشفقہ ہیں۔ مادر سالار قافلہ سالار عشق، وہ عشق کے قافلے کے جو سردار ہیں امام عالی مقام، ان کی مادر مشفقہ ہے۔ تو 3 نسبتیں حضرت زہرا کو ہے، اسی لیے کہا یکت نسبت عیسیٰ مریم عزیز و سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تو یہ اپنی جگہ پر ساری عورتوں میں یہ محبت کی بات ہے، حضور فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتے، وہ موقع الگ ہے، یہ موقع الگ ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ ان محمد ابن حنفیہ، یہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، قلت ثم من، قال عمر، وخشیت ان یقول عثمان، فقلت ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمین، رواہ البخاری۔ حضرت محمد بن حنفیہ، نام سنا ہوگا، کربلا کے واقعے میں ان کا نام آتا ہے، محمد بن حنفیہ یعنی محمد بن علی بن ابو طالب، محمد بن علی مولائے کائنات کے لڑکے ہیں، حضرت مولائے کائنات کے لڑکے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام خولہ بنت جعفر بن قیس ہے، خولہ بنت جعفر بن قیس ہے، جو قبیلہ بنو حنیفہ سے تھی، قبیلہ بنو حنیفہ سے تھی، اس لیے ان کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو حنیفہ ان کی والدہ، تو اسی وجہ سے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ۔ اور ان کی جو والدہ تھی خولہ بنت جعفر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جنگ یمامہ میں گرفتار ہوئی، باندی بن کے آئی تھی، اور پھر حضرت مولائے کائنات کو دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح فرمایا، اور ان سے یہ اولاد ہوئی حضرت محمد بن حنفیہ، اور بڑے بہادر تھے اور بہت طاقتور تھے حضرت علی کے شہزادے۔ اکثر مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہی جنگ میں بھیجا کرتے تھے، حضرت علی ان کو جنگ میں محمد بن حنفیہ ہی کو بھیجا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت علی جنگ میں تم کو بھیجتے ہیں، اپنے بیٹے حسن و حسین کو نہیں بھیجتے ہیں؟ تمہیں بھیجتے ہیں، اپنے بیٹے حسن حسین کو نہیں بھیجتے؟ آپ فرمایا کہ حسن حسین دونوں میرے باپ علی کی آنکھیں ہیں، اور میں اپنے باپ علی کا بازو ہوں۔ حسن حسین دونوں میرے باپ علی کی آنکھیں ہیں، اور میں علی کا بازو، بازوؤں سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، بازوؤں سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ علی سے کہا کب؟ حضور کی وفات کے بعد، کہ کون ابھی ای الناس سے خیر بعد النبی، حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا پھر حضرت علی فرماتے ہیں عمر۔ وہ کہتے ہیں پھر میں چپ رہا، اس ڈرتے کہ اب تیسرے نمبر پہ عثمان ہی بولیں گے۔ وہ خشیت ان یقول عثمان،
تو تیسرے نمبر پہ عثمان غنی کا نام لیں گے تو میں چپ رہا. پھر میں نے ایسا کہا پھر ثم انتا، پھر حضور آپ کا مقام، آپ کہاں ہیں؟ تو یہ حضرت علی کی انکساری تھی، عاجزی تھی. وہ کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں. یہ ان کی خاکساری تھی کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں، جبکہ اہل بیت اطہار میں سب سے بڑا مقام حضرت مولا کائنات کا ہے. اور ان تینوں خلیفہ کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں خلیفہ کے بعد ساری امت میں سب سے بہتر مولا کائنات حضرت علی ہے، حضرت علی ہے. مگر یہ ان کی انکساری تھی اور ان کی خاکساری تھی کہ آپ کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں. انکساری تھی، ورنہ آپ کا جو مقام و منصب ہے وہ پوری دنیا واقف ہے، پوری دنیا واقف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و منصب. مگر چونکہ فضائل ابو بکر صدیق ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر حضور کے بلا فصل خلیفہ، ان کے بعد عمر فاروق اعظم، ان کے بعد مولا حضرت عثمان غنی ہے، اور ان کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی ترتیب قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اور اسی پر ہمارے صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین اور 1400 سال سے امت کا اس پہ اتفاق رہا ہے. یہی صحیح عقیدہ اور صحیح اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. نظریہ یہی ہے ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر. تو یہ روایت بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے. ان ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبي بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے لڑکے روایت کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے. لا نعدل بأبي بکر احدا، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے. یعنی حضور کے زمانے میں صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. صحابہ میں سب سے بڑے اگر کوئی ہیں تو ابو بکر. اس زمانے میں کسی نے یہ اختلاف نہیں اٹھایا کہ ابو بکر خلیفہ نہ بنے. یہ سب صحابہ تو آپس میں محبت و شیر و شکر سے رہے. اس زمانے میں کچھ ایسا نہیں تھا. بعد کی پیداوار جو شیعہ ہوئی، انہوں نے امت میں فتنہ ڈالا، انہوں نے امت میں فتنہ ڈالا. ان میں تو دیکھیے محبتیں کتنی ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی، جن کی مثال نہیں ملتی. تو اب یہی ہے ابن عمر. تو یہ آپس میں ان دونوں کی، ان کی محبت صحابہ، مولا کائنات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت، ان دونوں سے علی کی محبت، علی سے ان دونوں کی محبت، اللہ اللہ. جب آپ دیکھیں تو پھر آپس میں ایسے ہیں کہ قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے. قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں یہ سارے صحابہ ایسے نرم دل ہیں کہ پھر اس کی مثال نہیں ملتی. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے. اشداء علی الکفار، اور کافروں پہ سب صحابہ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں کافروں پہ. تراہم رکعا سجدا، ان کی شان یہ ہے کہ جب تو انہیں دیکھے رکوع کرتا یا سجدہ کرتا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، ہر وقت اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتا. یہ ان کی شان ہے، آپس میں اتنے نرم شیر و شکر اور کافروں پہ بہت سخت. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو بزم یارا تو ابریشم کی طرح نرم. ہو بزم یارا یعنی دوستوں کی محفل ہو تو پھر سب ریشم کی طرح نرم، اور اگر باطل کے سامنے ہو تو پھر فولاد. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو بزم یارا تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ آپس کی محبت ان کی تھی. ایک وہ حدیث پاک ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ عمر بھی تھے، ان کے ساتھ عمر بھی تھے. آقا فرماتے علی
وہ جو دونوں تمہارے ساتھی آ رہے ہیں نا، یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ وہ جو دونوں ساتھی تمہارے آ رہے ہیں یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ آقا کہتے علی تم مت بتانا انہیں، تم مت بتانا انہیں۔ مطلب حضور کا یہ تھا کہ میں نے تم کو کہہ دیا، یاد رکھو یہ دونوں تمہارے ساتھی دونوں جہاں کے سردار ہیں، مگر علی تو مت بتانا۔ بتانے کا مقصد حضور کا یہ تھا کہ میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی، میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی، علی تو مت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی ہے یہ سردار دو جہاں۔ دیکھیے اس بات پہ بھی اعلیٰ حضرت نے کیا بہتر بات کہی ہے، فرماتے ہیں یعنی یہ سردار دو جہاں۔ اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اسی حدیث کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ اے مرتضیٰ علی تو مت بتانا انہیں، میں بتاؤں گا کہ یہ سردار دو جہاں ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی ہیں یہ سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اللہ، یہ محبت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ یہ اس حدیث پر بھی ایسی شرح فرما دی، شعر کی شکل میں منقبت بیان کر دی اللہ۔ شان علی بھی بیان ہو گئی، شان ابو بکر عمر بھی بیان ہو گئی۔ یہ مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اسی کا شعر ہے، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر کا غم جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد ہمارا عقیدہ ہے یہ، جب بھی حضور کو پکارو حضور سنتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احدا، ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں مانتے، برابر نہیں کرتے تھے۔ ثم عمر ثم عثمان، پھر عمر، پھر ان کے بعد عثمان۔ ثم نترک اصحاب النبی، پھر حضور کے صحابہ کو چھوڑ دیتے، لا نفاضل بینہم، پھر ان میں مرتبہ نہیں کرتے تھے، پھر حضور کے صحابہ کو چھوڑ دیتے، پھر مرتبہ نہیں کرتے تھے۔ سب مرتبے والے ہیں، مگر ان کا چونکہ فضیلت خصوصیت ان کا ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان، ان کو ابو بکر پھر عمر پھر عثمان، اور پھر ان کے بعد کہتے ہیں ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، پھر صحابہ کو چھوڑ دیتے، ان میں فضیلت بیان نہیں کرتے، سب اپنی اپنی جگہ پر ایک عظیم فضیلت کا مالک ہے۔ یہ جو ہے رواہ البخاری، بخاری نے اس کو روایت کیا۔ وہ فی روایت ابن ابو داؤد کی روایت میں کالا کہتے کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، کہتے ہیں ہم کہتے تھے اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا میں تھے، کیا کہتے تھے صحابہ؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ ہم کہتے تھے اس وقت جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے رضی اللہ عنہم۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار، اور چونکہ یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا باب ہے، آگے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیان فضائل اہل بیت میں بھی ذکر ہوگا۔ یہ جو ہے مقام و منصب جناب ابو بکر صدیق کو ملا، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ہمارے ائمہ اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول۔ اہل بیت و صحابہ کو ایسے مانا ہے مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک گلبن ہیں، ایک باغیچہ ہیں،
مولا گلبن، اور اس گلبن کی رحمت، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، اور اس باغ اور اس گل، اس باغیچے کی ایک کلی حسن ہے اور ایک پھول حسین ہے۔ مولا گلبن، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق عمر عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ، صدیق عمر عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ اس باغ کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باغ کی رحمت فاطمہ زہرا، اس کی ایک کلی حسن ایک پھول حسین ہے، اور اس باغ میں جتنے پودے لگے ہیں اس کی شاخیں ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں۔ مولا گلبن، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق عمر عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ تو یہ اہل بیت کا بھی ذکر ہو گیا، اور حضرات صحابہ اور ابو بکر صدیق عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی آگے اسی تعلق سے انشاءاللہ تعالی حدیث آ رہی ہے آئندہ کے درس میں۔